بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں انصاف نام کی جو چیز ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور غنڈہ گردی اور جو لوگ مافیاز ہیں ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ نہ ان کو کوئی کورٹ پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی فورسز ادارے پوچھ سکتے ہیں، جس کی زندہ مثال گزشتہ دنوں لاہور کے اندر ایک جو نابالغ بچہ تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے ایک بڑی گاڑی لی اور اس نے ایک خاتون کو ہراساں بھی کیا اور پھر اس کی گاڑی کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں وہ خاتون، اس کے بچے، تقریباً 5 افراد کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ آج اس خاتون کے وارث نے کورٹ کے اندر جو بیان دیا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے اتنے بندوں کو کچل دیا گیا، سر عام کچلا گیا، اور اس بچے کو بچانے کے لیے جو مافیاز ہیں وہ پوری طرح متحرک ہیں، اور کورٹ کے اندر ہماری کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ یہ پلاننگ تھی، کیونکہ میری جو وہاں وہ کہتا ہے کہ جو میری بھانجی تھی وہ اس کے شیشہ اس نے نیچے کیا، پہلے اس نے اس کی گاڑی کو جناب وہ پیچھے سے ہٹ کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس نے سائیڈ پہ گاڑی کر لی اور شیشہ نیچے کیا، تو یہ اس کے ساتھ دست و گریبان ہو گیا لڑکا، اور اس کو ہراساں کیا اور اس کو جو ہے وہ اس کا دوپٹہ کھینچا، اور وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس نے اس کی گاڑی کو زور سے ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں 5 افراد جو ہیں وہ جان سے چلے گئے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی بگڑے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بگڑے جو صاحبزادے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اب جو ہے وہ ہر طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کوئی درمیانہ رستہ اختیار کریں۔ اور اس نے کہا ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اگر اس سے سوال کیا گیا کہ یہ تو ایک حادثہ تھا، تو اس نے کہا حادثہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ اگر حادثہ ہوتا تو وہ اگر غلطی سے لگ گیا تھا تو ان کا کام تھا اس بچے کے والدین کا کہ وہ کم از کم ہمارے گھر آتے، تعزیت ہی کر لیتے، انہوں نے پوچھا تک نہیں ہے، اور وہ انہوں نے بڑے بڑے وکلاء کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ ہائی پیمانے پہ جو ہے وہ انکوائری کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں، پرچے کے اندر جو دفعات لگے ہیں اس کو تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم تو بے بس کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارا تو بس اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنے بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے بچوں نے جب وارداتیں ڈالی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یا تو اینڈ پہ صلح کر لی گئی یا ان کو مار دیا گیا، کوئی کسی کو سمجھ لو کہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس نے بڑا ایک اور انکشاف کیا ہے کہ یہ جو عدالت کے اندر اس وقت تک جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس میں بھی وہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں، اور وہ ججز تک اپروچ کر کے اس پوری پروسیڈنگ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور حقائق کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے اپیل کی ہے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ اس کے اوپر ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ انصاف نام کی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کراچی کے اندر بھی 2-3 اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، اور وہ بھی بالکل اس طریقے سے بگڑے ہوئے جو وہ رئیسوں کے بچے تھے انہوں نے بھی اس طریقے سے فائرنگ کر کے ایک خاتون کو بھی مار دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی کیس ہوا۔ پاکستان میں یہ بہت سارے ایسے کیسز کی مثالیں ہیں جن کے اندر جو بڑے لوگ ہیں وہ عام لوگوں کو مار کے پھر ان کے ساتھ یا تو کمپرومائز کرتے ہیں، ودیت دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، یا اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں پولیس کے ذریعے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، پھر ان کو اس قدر تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی کیس ابھی سندھ کے اندر ہے، ایک پیر ہے، اس نے ایک گھر میں گھریلو نابالغ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کا کیس بھی وہاں پہ آپ المیہ دیکھیں کہ سندھ کی جو لیبارٹری ہے اس نے اس کا جو وہ تھا ڈی این اے ٹیسٹ، وہ میچ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو رہا ہے، وہی ٹیسٹ اٹھا کے جب لاہور بھیجا گیا تو وہ میچ ہو گیا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیر اتنا سورس والا ہے کہ وہ پیر پورا پریشر ڈال رہا ہے اس غریب فیملی پہ
کہ خبردار آپ نے آگے پروسیڈنگ کی تو آپ کا خاندان تک ہم یہاں سے مٹا دیں گے، کیونکہ وہاں وڈیرا شاہی ہے، اور اس کو پوری جو ہے وہ بیک اپ بڑے بڑے وڈیروں کی، اور پھر اس کے بعد حکومتی مشینری کی بھی اس کو جو ہے وہ آشیرواد حاصل ہے. تو اس کے لیے غریب کو مارنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی دیکھ لینا، اس پیر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایک دن دناتا ہوا پھر درندہ باہر آ جائے گا. تو اس وقت جو عدلیہ پہ بہت بڑے سوالیہ نشان آ رہے ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ اس قسم کے کیسز کا جو ہے بجائے 9 مئی کے یا چھوٹے موٹے کیسز کا آپ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں. ایسے درندوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے، اور ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں اور نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ پاکستان میں اس قسم کے جرائم آنے والے وقت میں نہ ہوں. ورلڈ کپ کا فائنل بالآخر اتوار کو ہونے والا ہے، اور 2 بڑی سپر ٹیمیں یعنی آسٹریلیا اور انڈیا ٹکرائیں گے. اب آسٹریلیا کا اگر اس ٹورنامنٹ میں موازنہ کریں تو وہ بنسبت انڈیا کی پرفارمنس کے وہ کمزور ہے، لیکن جو ہے وہ 8ویں دفعہ پہنچا ہے فائنل میں آسٹریلیا، اور آسٹریلیا 3 دفعہ چیمپئن بھی رہ چکا ہے. تو آسٹریلیا کچھ بھی اپسیٹ کر سکتا ہے، انڈیا کو ہرا سکتا ہے. لیکن انڈیا کے پاس بڑا چانس ہے کہ وہ انڈیا بھی تیسری مرتبہ چیمپئن بنے. اس سے پہلے بھی 2 دفعہ جو ہے وہ انڈیا چیمپئن ہے ورلڈ کپ کا. تو اب وہ کیونکہ میزبان بھی ہے، تو انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے، اور لاجواب قسم کی جناب بلے بازی بھی ہوئی ہے، فیلڈنگ بھی آؤٹ کلاس. پھر کیا ان کی بالنگ ہے، دیکھنے کو ایک بہترین قسم کا میچ ملے گا. ورلڈ کپ کا فائنل 2 بڑی ٹیموں کے درمیان ہوگا، اور بڑا کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.